میرے بہت ہی پیارے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج اتوار کا دن ہے 25 رجب المرجب 1446 ہجری 26 جنوری 2025 عیسوی اور ماغ کی 13 تاریخ 2081 بکرمی ہے۔ مائی ڈیئر لسنرز اینڈ ویورز، today is Sunday 25th of Rajab 1446 after Hijrah, 26th of January 2025 after death and 13th of Magh 2081 بکرمی۔ آج کا سبق ہے دوسری سورۃ البقرہ، آیات 62، 63 اور 64۔ Today's lesson is second chapter سورۃ البقرہ verses 62 to 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ I seek refuge in Allah from Satan, the rejected one۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا ہم یحزنون ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئی، جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ Indeed, those who believed and those who were Jews, Christians or Sabians, whoever believed in Allah and the last day and did righteous deeds will have their reward with their Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they grieve۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ And recall when we took your covenant and raised over you the mount, saying, take what we have given you with determination, and remember what is in it, that perhaps you may become righteous۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ Then you turned away after that, and if it had not been for the favor of Allah upon you and His mercy, you would have been among the losers۔ تفسیر آیت 62 یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار ایمان، آخرت پر یقین اور نیک اعمال ہیں، نہ کہ کسی خاص قوم یا نسل سے تعلق۔ سابقہ امتوں کو بھی یہ اصول دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ عمل اور عقیدہ ہی کامیابی کی ضمانت۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور طور کو ان کے اوپر بلند کر کے اس بات پر زور دیا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ عمل ان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے لازم تھا۔ آیت نمبر 64 میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ نے اپنی رحمت اور فضل سے انہیں تباہ نہیں کیا، ورنہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ یہ آیت اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ Verse 62 emphasizes that success with Allah is not determined by one's ethnicity or religious label, but by one's belief in Allah, the last day and righteous
deeds. This applies to all previous nations and the current Muslim Ummah. True salvation lies in faith and action. In verse 63, Allah reminds the Israelites of their covenant when He symbolically raised Mount Sinai above them, urging them to adhere firmly to the commandments of the Torah and remember its teachings to attain righteousness. In verse 64, despite their disobedience, Allah's favor and mercy prevented their destruction. This highlights the importance of Allah's grace and underscores that human actions alone are insufficient without Allah's mercy. थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब प्लीज़। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। रोज़ाना कुरान की चंद आयात उर्दू, इंग्लिश तर्जुमा और तफसीर के साथ सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।